السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات لازمہ کی دو قسمیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دو قسموں کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے فائدہ نمبر 1، یعنی حضرت مصنف نے صفات لازمہ، متضادہ اور غیر متضادہ کو بیان کرنے کے بعد 5 فائدے بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج جو ہمارا سبق ہے وہ پہلا فائدہ ہے۔ تو اس فائدہ نمبر 1 کو پڑھنے سے پہلے ہمیں صفات کے اندر کچھ چیزیں جاننا ضروری ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ صفات لازمہ کی دو قسمیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، ایک لازمہ متضادہ اور نمبر 2 لازمہ غیر متضادہ۔ ٹھیک ہے، لازمہ متضادہ کا کیا مطلب تھا؟ یعنی ایک دوسرے کی ضد بننے والی۔ ہمز، جہر یہ ایک دوسرے کی ضد تھیں، شدت، رخوت یہ ایک دوسرے کی ضد تھیں، استعلاء، استفال یہ ایک دوسرے کی ضد تھیں، اسی طرح اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات یہ بھی کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی ضد تھیں۔ یہ 5 جوڑے بنے تھے اور یہ 10 صفات تھیں۔ کل میں نے آپ کو ان کا خلاصہ بھی بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لازمہ غیر متضادہ جو تھیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ان کے اندر ضد نہیں ہوتی، یعنی ایک حرفوں کے اندر قلقلہ ہے، یعنی 5 حرف قلقلہ کے ہیں تو صرف قلقلہ انہی کے اندر ہوگا، ان کے مقابل کوئی اور صفت نہیں ہوگی۔ لین ہے تو وہ لین ان حرفوں کے اندر ہوگی، باقی اس کے مقابلے میں کہیں پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ غیر متضادہ ہوتی ہیں، یعنی یہ خاص خاص حرفوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر حضرت مصنف نے فائدے نمبر 1 کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شبہ ہو، ٹھیک ہے، اگر کسی کو یہ شک ہو، اشکال ہو کہ نام کیوں رکھے گئے، ٹھیک ہے، مثلا ضاد میں صفت استطالت ہے، درازی ہے، اسی طرح شین کے اندر تفشی ہے، اگر شین کے اندر تفشی ہے تو باقی سب میں کیا ہے؟ عدم تفشی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ ضد بن گئی۔ اسی طرح ضاد کے اندر استطالت ہے تو باقی کے اندر عدم استطالت ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے اندر کسی حرف کے اندر صفیر ہے تو باقی میں عدم صفیر ہوگی۔ تو پھر یہ نام کیوں رکھے گئے متضادہ اور غیر؟ یہ تو بنا لیں گے لوگ کیا بنا لیں گے؟ متضادہ اور غیر متضادہ کا کہیں گے کہ نہیں، اگر ایک کے اندر سیٹی ہے تو باقی کے اندر سیٹی نہیں ہے تو یہ اس کی ضد بن گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو شبہ ہو کہ نام کیوں رکھے گئے، مثال کے طور پر اگر ضاد کے اندر استطالت ہے اور اسی طرح باقی حرفوں میں عدم استطالت ہوگی، یا اسی طرح کسی حرف کے اندر سیٹی ہے، صفیر ہے تو باقی کے اندر کیا ہے؟ عدم صفیر ہوگی، تو پھر یہ ضد تو بن گئی۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں پر دیکھیں ضد تو بن جاتی ہے، یعنی ایک کے اندر استطالت ہے، باقی کے اندر استطالت نہیں ہے، 5 حرفوں کے اندر قلقلہ ہے، باقیوں کے اندر قلقلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب دیکھیں۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ شک کر سکتے ہیں، یہ شبہ آپ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک کے اندر استطالت ہے تو باقی حرفوں میں استطالت نہیں ہوگی، تو یہ ایک دوسرے کی یہ بھی ضد بن جاتی ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر متضادہ ہیں، ایک دوسرے کی ضد نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ شک بنتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا یہ شبہ بنتا ہے، تو یہ لیکن یہاں پر دیکھیں صفات متضادہ میں ضد کا نام بھی تھا۔ وہ فرماتے ہیں صفات متضادہ میں آپ دیکھیں وہاں پر ضد کا نام تھا۔ اگر ہمس ہے تو وہاں پر جہر نہیں ہوگی، ہمس اور جہر یہ ایک دوسرے کی ضد تھیں۔ ہمس کے اندر سانس جاری رہتا ہے اور کیا ہے؟ جہر کے اندر سانس بند ہو جاتا ہے۔ ہمس کے اندر آواز پست ہوتی ہے، جہر کے اندر بلند ہوتی ہے۔ شدت والے حروف سختی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، رخوت والے حروف نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ شدت، رخوت یہ نام رکھے گئے، ہمس، جہر نام ہیں۔ استعلاء، استفال، استعلاء حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ استعلاء اس کی ضد استفال، اسی طرح اطباق اس کی ضد انفتاح، اطلاق اسی طرح اس کی ضد اسمات ہے۔ اب صفیر کی ضد کا نام آپ کہاں سے لاؤ گے؟ ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس صفیر کی ضد کا نام ہے ہی نہیں، قلقلہ کی ضد کا نام آپ کہاں سے لاؤ گے؟ اسی طرح آپ لین کی ضد کا نام کہاں سے لاؤ گے؟ ان کے نام آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ نام سرے سے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بات سمجھنی ہے، وہ فائدے کے اندر یہی سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہاں پر کیا تھا؟ متضادہ کا کوئی نہ کوئی تو نام تھا، لیکن غیر متضادہ کے اندر تو کوئی نام ہی نہیں ہے۔ قلقلہ کا نام آپ کہاں سے لے آئیں گے؟ اسی طرح اس کی ضد کہاں سے لے آئیں گے؟ ان کے تو نام ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اسی طرح یہ جو غیر متضادہ ہیں تو یہ غیر متضادہ ان کا نام اگر ہوتا تو ہم اس کو بیان کر دیتے، لیکن ان کا نام سرے سے ہی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر میں اگر آپ کو ایک مثال دے دوں، قرآن مجید کے اندر سورۃ توبہ ہے، ٹھیک ہے، باقی ساری صورتوں کے اندر بسم اللہ ہے، لیکن سورۃ توبہ کے اندر نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ سرے سے نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نقل نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی ان کو نقل نہیں کیا، کیونکہ سرے سے یہ آ ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ غیر متضادہ جو صفات ہیں یہ شروع سے آ رہی ہیں۔ آپ جتنے بھی ماہر قراء ہیں، جو کیا ہے مشہور قاری ہیں، بڑے بڑے جو کیا ہیں مجود ہیں، آپ ان کے یہاں دیکھیں گے تو 17 صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ نحوی ہیں، امام خلیل نحوی ہیں، اسی طرح امام جزری ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے امام ہیں ان کے ہاں صفات لازمہ کیا ہے 17 ہیں، یا کسی کے اندر ایک بڑھ جاتی ہے، غنہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے معلم التجوید کے اندر ہے، یعنی تجوید کے استاد کی ایک کتاب ہے تو اس کے اندر ہے کہ غنہ کی صفت بھی ہے، وہاں پر 18 صفتیں ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے، وہ فائدے کے اندر حضرت مصنف یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ضد کا کوئی نہ کوئی تو نام تھا، اس لیے ان کو متضادہ کہتے ہیں۔ غیر متضادہ میں ان کی ضد کا نام سرے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے غیر متضادہ میں تو سرے سے ضد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی صفت کا نام ہے۔ غیر متضادہ خاص خاص حرفوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ غیر متضادہ جو صفات ہیں آخری 7 صفات یہ کیا ہیں خاص خاص حرفوں کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی خاص مخصوص جیسے قلقلہ 5 حرف ہیں، اسی طرح لین ہے اس کے 2 حرف ہیں، انحراف ہے اس کے 2 حرف ہیں، تفشی ہے صرف شین کے اندر منہ کے اندر آواز پھیل جاتی ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو کیا ہیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں، ان کو غیر متضادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فائدے نمبر 1 کے اندر یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ ہم کو کیا ہے اشکال اور شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کیا ہے سبق سمجھ آیا ہوگا، اور ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔